الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج جو جن کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے وہ تین ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو چوری کرنا ہے، چوری کرنا اور مالک غنیمت کے مال میں خیانت کرنا اور ڈاکہ ڈالنا، تین کے بارے میں دیکھیں گے۔ دیکھیں پہلے کبیرہ گناہ چوری کرنا ہے۔ چوری کس کے کہیں گے؟ کسی کا مال محفوظ جگہ سے چوری کر لینا۔ چوری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ یہ چوری تمام شریعتوں میں حرام رہی ہے۔ چوری کی سزا اسلام میں جو رکھی گئی ہے وہ چور کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ چوری تقریباً کتنی ہو تو ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ تقریباً 1 گرام سے کچھ زیادہ سونے کی قیمت۔ مثال کے طور پہ 1 دینار 1 گرام سونا، مطلب 1 دینار میں 4.25 گرام سونا ہوتا ہے، اور 1 گرام سونے سے کچھ زائد اتنی مالیت پر ہاتھ چور کے کاٹے جائیں گے۔ اب یہ تقریباً کتنے پیسے بنتے ہیں آج کے حساب سے؟ جو ریٹ ہے تقریباً آلموسٹ 20 کے قریب ہوگا، ٹھیک ہے نا، 18-20 ہزار کے قریب اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ لیں گے۔ یہ اس کا ایک نصاب ہے۔ اب چور مرد ہو یا عورت، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، دونوں کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے۔ ہر قسم کی چوری ناجائز ہے۔ کچھ چوریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا بڑا گناہ ہے، جیسے کسی یتیم کا مال چوری کرنا، کسی نے اپنے علاج کے لیے ضرورت کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اس کو چوری کر لینا، یہ اور بڑا گناہ ہے۔ یا پڑوسی کی چوری کرنا، یہ عام جو چوری ہیں ان سے زیادہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا نیک بندے کی چوری کرنا، اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے، کسی نیک بندے کی چوری کرنا۔ اسی طرح حاجیوں کا مال چوری کرنا، حاجیوں کی چوری کرنا۔ بعض چوریوں کی صورت بڑی کبھی اور گناہ ہوتا ہے، بعض چوری کی جو صورتیں ہیں جیسے حرمین میں چوری کرنا، یہ اور گناہ ہے۔ تو اس طرح چوری کے بھی صورتیں، بعض چوری کی صورتیں بڑی سخت بن جاتی ہیں، اور اس کی جو سزا ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ دوسرا کبیرہ گناہ وہ بھی چوری سے ہی ملتا جلتا ہے، مال غنیمت میں خیانت کرنا۔ دیکھیں مال غنیمت کیا ہے؟ کافروں سے جہاد میں غلبے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو ہی ہم کہیں گے مال غنیمت۔ مال غنیمت میں خیانت کرنا جیسے تقسیم سے پہلے کچھ مال نکال لینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہ ایک غلام تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگ میں شہید ہوئے اور انہوں نے بیت المال میں کمبل چادر چرا لی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں وہی چادر آگ بن کے ان کے جسم کے ساتھ چمٹی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ تو علماء نے اس سے قیاس کیا کہ کوئی بھی مال ہو، چاہے مال غنیمت میں چوری کرنے کی جو سزا رکھی گئی ہے وہ کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ اسی طرح تیسرا کبیرہ گناہ ڈاکہ ڈالنا، ڈاکیتی، دہشت گردی۔ انسان اپنی طاقت اور ہتھیار کے زور پر کسی کا مال زبردستی لے لے، یہ چیز ڈاکہ ڈالنا اس کو کہیں گے۔ یہ چیز بھی شریعت کی نظر میں بڑا ہی گناہ ہے، بڑی سخت سزا رکھی گئی ہے ڈاکو کی سزا۔ یہ زمین میں جو فساد کرنے والوں کا بدلہ اس میں کیا ہے رکھا گیا اللہ نے، یہ ان کو سولی دے دیا جائے گا، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، یا ان کو شر بدر کر دیا جائے گا۔ یہ رسوائی ہے ان لوگوں کی دنیا میں، ان لوگوں کی آخرت میں تو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کی سزائیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ڈاکہ ڈالنے والوں، فساد مچانے والوں کی جو رکھی گئی ہے، قتل کر دیا جائے، یا سولی لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ان کو شر بدر کر دیا جائے۔ علماء کہتے ہیں یہ چوری کی سنگینی کی بنا پر ان کو سزائیں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ سزائیں جرم کی سنگینی کی بنا میں دی جا سکتی ہیں ان کو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص دہشت گردی پھیلاتا ہے، لوٹتا نہیں ہے، تو اس کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ قتل کرتا ہے
مال نہیں لیتا، قتل کرتا ہے تو اس کی سزا ہوگی کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی قتل بھی کرتا ہے، مال بھی لیتا ہے، تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ اسے سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اور اگر صرف مال لیتا ہے، قتل نہیں کرتا، تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ ان بدلہ ہے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کو ہی یہ فسادی اور دہشت گردی کہا جاتا ہے، ڈاکہ ڈالنے والوں کو ڈاکو کہا جاتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ 3 کبیرہ گناہ ہم نے دیکھے ہیں۔ پہلا گناہ چوری کرنا، دوسرا ڈاکہ ڈالنا، اور مال غنیمت میں خیانت کرنا۔ تو کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہیں گے تو ہم تمہارے بڑے بڑے گناہ اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ ہوتے ہیں بڑے گناہ، یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کسی کا آپ نے حق دینا ہے تو یہ پہلے حق لوٹایا جائے گا، پھر توبہ کی جائے گی۔ تو مزید انشاءاللہ ہم آگے بھی کچھ کبائر دیکھیں گے، کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں۔ السلام علیکم۔